اب عجب تم، کیا تعجب ہوا تم کو؟ عجب تم کس سے؟ عجیب لگا تمہیں؟ ان جاءکم، کہ آ گیا تمہارے پاس، ذکر من ربکم، ذکر یا نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل، ایک شخص پر، ایک عام انسان پر، منکم، جو تمہیں میں سے ہے. یعنی تمہیں میری بات ماننے میں کیوں مشکل ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ میں تمہیں ایک عام انسان نظر آتا ہوں. کیونکہ لوگوں نے ہمیشہ پیغمبروں کی بات کو اہمیت کیوں نہ دی، اور خصوصاً قوم کے سرداروں اور لیڈرز، انٹلیکچوئلز اور بڑوں نے، کہ یہ کچھ ہمیں اپ ٹو دا مارک نظر نہیں آتا، اس کے پاس وہ نہیں جو ہمارے پاس ہے دنیا میں سے. ہم بھی تو بعض اوقات کوئی بات صحیح بھی بتا رہے تو ہم نہیں مانتے، کیا کہہ کے یہ ہم سے کم پڑھا لکھا ہے، اس کو کیا خبر، یہ تو جاہل ہے. بعض اوقات کوئی اور بہانہ کر دیتے ہیں. تو وہ قوم کے جو سردار تھے، وہ جو بڑا طبقہ تھا، ہمیشہ انہوں نے پیغمبروں کی مخالفت کی. اور آئندہ سارے واقعات میں آپ دیکھیں گے، حتیٰ کہ 9واں پارہ شروع بھی کس سے ہوتا ہے؟ قال الملأ الذین. تو یہاں سرداروں اور پیغمبروں کی جو باہم کشمکش رہی، اس کا ذکر ملے گا. تو یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ تمہیں اس بات پہ تعجب ہے، اس لیے بس میری بات نہیں مان رہے کہ تم یہ سوچتے ہو کہ یہ رسالت اور یہ نصیحت اور یہ پیغام ایک انسان پر کیوں آیا جو تمہارے اندر ہی میں سے ایک ہے، تمہاری قوم کا فرد ہے. لِيُنذِرَكُمْ، کہ وہ ڈرائے تم کو، خبردار کرے تم کو. وَلِتَتَّقُوا، اور تاکہ تم تقوی اختیار کرو. وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تاکہ تم رحم کیے جاؤ. تو رحمت کے لیے کیا ضروری ہے؟ تقوی. یہ جو بات ہے کہ پیغمبر ایک عام انسان ہے، یہ ہر دور میں مسئلہ رہا. اور پیغمبروں کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نصیحت کرنے والا یا اللہ کی بات پہنچانے والا اگر لوگوں کو اپنے درجے اور مقام سے کم نظر آتا ہے، کسی بھی اعتبار سے، کسی کو کم نظر آتا ہے وہ مال کے اعتبار سے، کسی کو کم نظر آتا ہے وہ دنیاوی ترقی کے اعتبار سے، کسی کو وہ کم نظر آتا ہے اپنے ہنر اور اپنی عقل اور اپنی سمجھداری اور ذہانت کے اعتبار سے، یعنی جو اس کے اپنے سو کالڈ سٹینڈرڈ بنے ہوئے ہیں بڑا بننے کے، تو وہ ان پہ پورا نہیں اترتا، لہذا وہ اس کی بات کی طرف توجہ نہیں دیتا. اور یہ ہر دور میں رہا. مثلاً سورۃ یونس میں آتا ہے اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسِ، کیا یہ بات لوگوں کو عجیب لگی کہ ہم نے وحی کی ایک شخص کی طرف انہی میں سے کہ وہ لوگوں کو ڈرائے. کہ لوگوں نے ہمیشہ کہا نا کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا، یا اس کے ساتھ فرشتے لگے ہوتے، یا اس کے پاس دنیا بہت ہوتی. سورۃ قاف میں آتا ہے بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، انہوں نے اس بات پہ تعجب کیا کہ خبردار کرنے والا انہی میں سے ایک ہے. اس کے پاس کیا خاص بات ہے کہ اس کو چن لیا گیا، حسد کا شکار ہو گئے. سورۃ القمر میں آتا ہے کذبت ثمود بالنذر، سمود نے ڈراووں کو جھٹلا دیا، پیغمبروں کی باتوں کا انکار کر دیا. فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعہ، کیا ہمیں میں سے ایک بشر کو ہم پیروی کریں، اس کی بات مانیں. سورۃ المؤمنون میں آتا ہے آیت 34 وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، کہ اگر تم نے اطاعت کی ایک بشر کی جو تمہارے ہی جیسا ہے تو تم تو خسارہ پا جاؤ گے، نقصان اٹھاؤ گے. تو اس سے ایک بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ انسان نصیحت اس وقت رد کرتا ہے جب نصیحت کرنے والا اس کو اپنے سے کم نظر آتا ہے. کیونکہ جس کو ہم اپنے سے زیادہ اہمیت دیں یا اس کو بڑا سمجھیں تو اس کی نصیحت کو عموماً ہم رد نہیں کرتے. تو لوگوں نے پیغمبروں کی قدر نہیں پہچانی، اسی طرح اللہ کی قدر نہیں پہچانی تو اللہ کی بات بھی نہیں مانی. اس کے مقابلے میں کن چیزوں کی قدر کی؟ دنیاوی مال اسباب کی. سورۃ الاسراء میں آتا ہے آیت 94 میں وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، اور نہیں منع کیا لوگوں کو ایمان لانے سے مگر اس بات نے اذ جاءہم الہدیٰ، جبکہ ہدایت ان کے پاس آ چکی تھی، الا ان قالوا، مگر یہ کہ وہ کہتے رہے ابعث اللہ بشرا رسولا، کہ اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کے بھیج دیا. تو اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں سورۃ الانبیاء آیت 7 میں
وما ارسلنا قبلک الا رجالا، آپ سے پہلے سارے پیغمبر ہم نے رجال یعنی انسان ہی پیدا کیے، انسانوں میں سے ہی بنائے۔ سورۃ الفرقان آیت 20 میں آتا ہے وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام، کہ ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجے وہ سارے کے سارے کھانا کھاتے تھے، یعنی انسان تھے، انسانوں میں سے ہی رسول چنے گئے۔ تو اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، کیا کہ نصیحت یا اچھی بات جب سامنے آئے تو اسے لے لیا جائے، خواہ وہ ہم سے بڑے کی طرف سے آئے یا ہمارے برابر والے کی طرف سے آئے یا ہم سے چھوٹے کی طرف سے آئے، کیونکہ یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، کیا دیکھو کیا کہہ رہا ہے، یعنی اس کی بات میں کتنا وزن ہے۔ اور پیغمبروں کے آمد کا مقصد بھی یہاں بتا دیا گیا، ینذرکم ولتتقوا، وہ خبردار کرے اور تم ڈرو، وہ ڈرائے اور تم ڈرنے والے بنو۔ اور اگر پیغمبروں کی بات کو سن کے تم سمجھے تو تم پہ رحم ہوگا۔